آپ بچے کو بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بچہ پڑھنے والا، تاکہ وہ ہمیشہ کو ہم فل کھینچیں گے مکمل، لا اعبد یا لا اعبد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک نشانی نظر آتی ہے جس کو ہم مد بولتے ہیں۔ کچھ حروف کے اوپر وہ لکھی ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ مختصر سے سیکھیں گے۔ باقی اس کی جو زیادہ ڈیٹیل ہے یا تفصیل ہے، اس کی جو تعریفات ہوں گی یا اس کی اقسام ہے اور اس کا حکم وغیرہ، یہ سارا جب ہم نیکسٹ سیزن ہم شروع کریں گے، جو ایک مکمل تجویدی کورس ہوگا، جو ایک پراپر جو تجوید ہم پڑھتے یا پڑھاتے ہیں مدارس کے اندر یا مختلف جگہ پر، وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اندر پڑھیں گے۔ تو ہم مختصر سب ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ پڑھنے والے ہیں یا آپ پڑھانے والے ہیں، یہ مختصر سا طریقہ ہوگا کچھ چند الفاظ کے اندر جب ہم آپ کو بتائیں گے آخر پہ، تو آپ بچے کو بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بچہ پڑھنے والا، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رہے۔ ایک عام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اس کے اندر کبھی بھی کوئی کسی قسم کی غلطی نہ کرے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کا مقصد آپ کے پاس بنیادی اور مضبوط طریقے سے اسلامک ایجوکیشن پہنچانا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یا قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے جو طریقہ کار ہے، جس طرح ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی پھر اس کے ساتھ ساتھ عربی جو بول چال ہے یا اس کو سمجھنے کا، اس کے ترجمہ وغیرہ کرنے کا طریقہ، اور یہ ساری کورس بھی ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ تفسیر کا بھی کورس لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ گرامر کا کورس بھی لائیں گے۔ مکمل ہم انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو ایک مکمل اسلامک ایجوکیشن کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم کسی ایک چیز کے اوپر بس کام کرتے رہیں، اسی کو لے کے بیٹھے رہیں۔ تو آئیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مد کو کیسے کہاں پڑھنا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ تو کتنا کہاں پہ کھینچنا ہے، کہاں پہ نہیں کھینچنا۔ جس حرف کو کھینچنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک نشانی رکھ گیا جس کو مد کی نشانی کہا گیا ہے، یا جس کو سیدھا مد ہی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ حرکت لکھی ہوتی ہے۔ کسی کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی، دو زبر دو زیر دو پیش ہوں گی، یا کھڑی زبر کھڑی زیر، یا الٹا پیش، یا جس کو کھڑی پیش بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ لکھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ جزم بھی ہوتا ہے اور شد بھی ہوتی ہے۔ تو جب صرف زبر زیر پیش لکھی ہو تو کسی حرف کو بھی ہم نہیں کھینچیں گے، صرف اگر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ تو یعنی اتنا ہی ہم کریں گے کہ کسی بھی حرف کو اس کو پڑھیں گے تو اس کی جو مختصر سی آواز ہوگی وہ ہم نکالیں گے۔ جیسے کہتے ہیں ہم با زبر با، بی، بو۔ اگر ہم اس کو کر دے تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں، تھوڑا سا، جیسا کہ آپ یہ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں ایسے لفظ کو با، بی، بو۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے مد، اسے کہا جاتا ہے مد۔ جیسے ہم کہتے ہیں با، بی، بو وغیرہ۔ تو اگر ہم ان کو کھینچ دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا غلط۔ زبر زیر پیش کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ ہاں، کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش ہو تو پھر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا کھینچیں گے۔ جیسے کھڑی زبر ہو تو ہم پڑھیں گے با کھڑی زبر با، بی، بو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے یہ سمجھیں کہ یہ جو مد والا سسٹم ہے، مد جو ہے 3 حرفوں کے اوپر آتی ہے، الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا۔ اسی طرح کھڑی زبر کھڑی زیر اور کھڑی پیش، اس کے اوپر بھی کیا آتی ہے، مد آتی ہے۔ یہ جو الف، واو اور یا ہے نا،
ان کے اوپر مد آتی ہے. پہلے آپ یہ سمجھے الف کیسے، جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں با بو بی. ٹھیک ہو گیا، الف واو اور یا. ان کو جب ہم پڑھیں گے، ایک ہے ان حروف کی جو اپنی آواز ہے، جب یہ ان کے اوپر جزم ہو، وہ ہے تھوڑا سا ایسے کھینچنا، تھوڑا کھینچنا، با بو بی. اگر کھینچیں گے نہیں تو یہ ادا ہی نہیں ہوں گے، یہ رہ جائیں گے. اب یہ ہے کہ اب ان کے اوپر بعض دفعہ مد آتی ہے. مد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیزن میں آئیں گی. مختصر سے آپ یہ سمجھیں کہ جو مد لکھی ہوتی ہے نا اوپر ان کے اوپر، وہ مد دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مد کی شکل بڑی ہوتی ہے، یعنی بڑی شکل میں لکھی ہوتی ہے، اس کے تھوڑا سا سائز بڑا ہوتا ہے. اور دوسری جو مد ہوتی ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی، جس کو ہم عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی مد ہے اور یہ چھوٹی مد ہے. جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے جی ما ان اور یہ ہے لا اعبدو. اب ادھر دیکھیں، ادھر بھی مد لکھی ہوئی ہے، یہ والی، یہ مد، اور ایک ہے یہ مد. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں کے اندر دیکھ لیں، یہ ہے بڑے سائز میں اور یہ ہے چھوٹے سائز میں. اب جب ہم خود پڑھ رہے ہوں یا ہم بچے کو پڑھا رہے ہوں تو ہم کس طرح اس کو بتائیں گے، ایک آسان طریقے سے، مختصر طریقے میں ہم کس طرح ذہن میں بٹھائیں گے؟ وہ یہ ہے کہ جب آئے گی یہ والی بڑی مد کہیں بھی لکھی ہو، چاہے یہ الف کے اوپر ہو یا واو کے اوپر لکھی ہو یا کے اوپر ہو، تو اس وقت ہم اس مد کو کھینچیں گے. کتنا جی؟ کھینچیں گے اور زیادہ کھینچیں گے. اب یہاں پر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کتنا آخر کھینچنا ہے تو یہ مد پوری ہو گئی. اس کا طریقہ کار میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ. اب یہ بتائیں، سمجھیں کہ آپ یہ بتائیں بچے کو یا خود یہ سمجھیں کہ اس بڑی مد کو ہم فل کھینچیں گے مکمل، اور جب آئے گی اس مد کی باری تو اس وقت ہمیں اختیار ہوگا. چاہے تو ہم اس کو زیادہ کھینچ سکتے ہیں اور چاہیں تو تھوڑا سا کھینچیں، یہ ہمیں اختیار ہوگا. یعنی جب اس کو پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ایسے کھینچ کے، ما ان، اور اس میں اختیار ہوگا، چاہے تو لمبا کریں، جیسے لا اعبدو، اگر چاہیں تو نہ کھینچیں، لا اعبدو لا اعبدو، اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ہے مد کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے تو وہ مد مکمل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جتنا کسی ایک انگلی کو ایسے کھلا ہوا ہو تو اس کو بند کرنے میں ٹائم لگتا ہے، یا بند انگلی کو ایسے کھولنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ ایک، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک الف کی مقدار ہے، یہ ایک الف کی مقدار ہے. سمجھ آئی؟ اگر تو ہم کسی حرف کو تھوڑا سا کھینچیں گے، یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں لا اعبدو، تو یہ ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر، یعنی جیسے لا اعبدو ایک الف کے برابر. اگر ہم آتی ہے باری جب اس مد کی، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو کتنا کھینچیں گے ہم؟ پھر ہم 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. کتنا جی؟ 3 الف کی مقدار کے برابر. یعنی ایک انگلی کو جتنا 3 دفعہ بند کرنے میں یا کھولنے میں ٹائم لگتا ہے اتنی مقدار میں ہم اس کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر جیسا ما کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے ما ان، ایسے ما ان. اور جب اس کی آئے گی باری، اگر ہم اس کو کھینچیں گے تو پھر تو اتنا ہی کھینچیں گے، اگر نہیں کھینچیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے لا اعبدو. اگر ادھر دیکھنا ہو تو دیکھیں. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، ما ان لا اعبدو. ٹھیک ہے جی.
اگر نہیں کھینچتے زیادہ تو پھر صرف اتنا لا اعبد یا لا اعبد، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے آسان طریقہ کہ کون سی مد کو کتنا کھینچنا ہے۔ بالکل آسان طریقہ ہے کہ بڑی مد ہوگی تو اس کو تو ہر حال میں کھینچیں گے، اور اس کو کھینچنے کی مقدار کیا 3 الف ہے، اور اگر چھوٹی مد ہو تو وہاں پر ہمیں اختیار ہوگا، چاہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں، چاہے تو مکمل زیادہ کھینچ کے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔